صرف ایک منٹ، کیا سچی خوشی آپ کو کبھی ملی ہے زندگی میں؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے اکثر دوستوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہوتی ہیں، ان کا بنگلہ، ان کا اپارٹمنٹ بہت شاندار، ان کی گاڑی نئے ماڈل کی، ان کے گھر میں ہر قسم کے گیجٹس موجود، اور وہ ہر قسم کی آؤٹنگ بھی کرتے ہیں، کبھی ڈائن آؤٹ بھی کرتے ہیں، کبھی دوسرے شہر بھی آتے ہیں، کبھی دوسرے ملک بھی جاتے ہیں۔ ساری نعمتیں موجود ہیں، مگر ایک نعمت ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے سچی خوشی کی۔ مجھے اپنے ان ساتھیوں کی کیفیت کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے جیسی عمر شریف نے ان بیگمات کی بیان کی تھی، کہ جو سات سات بچوں کی مائیں ہوتی ہیں مگر بڑی حسرت سے کہتی ہیں مجھے میرے شوہر سے کبھی سچا پیار نہ ملا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام تر نعمتیں ہونے کے باوجود ہمیں یہ گلہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں سچی خوشی نہیں ملی؟ کئی وجوہات ہیں اس کی۔ پہلی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہمیں ملتا ہے ہم اس پہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے دین میں اوپر والوں کو اور دنیا میں نیچے والوں کو، اور ہمیشہ ہم اس کے برعکس کرتے ہیں کہ جب اپنا موازنہ کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کرتے ہیں جو ہمارے سے اوپر ہوتے ہیں، کہ میری گاڑی ایسی لیکن اس کی گاڑی تو ویسی ہے۔ تو شکر ہم نہیں کرتے ہیں، جب ہم شکر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں خوشیاں کہاں سے ملیں گی؟ آپ یہ دیکھیے کہ صبح سے لے کر شام تک زندگی میں جتنے واقعات ہیں، یا ہماری مرضی کے ہیں یا ہماری مرضی کے نہیں ہیں، اور مرضی کے نہیں ہیں تو اگر ہم صبر کریں صبر مومن تو اس سے ہمیں نیکی ملے گی، اور نیکی سے ہمیں وہ کبھی پوری ہو جائے گی جو ہماری حقوق اللہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، اگر ہم دل سے شکر ادا کریں تو وہ بھی ہمارے لیے نیکی ہے۔ یہ تو خزانے ہیں شکر اور صبر جو صبح سے لے کر شام تک ہمیں ملتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنی اس بات کے اوپر کہ ہمیں خوشی کیوں نہیں ملتی ہے۔ ہمارے دل میں خوشیاں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے دل تو پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں لوگوں کے دیے ہوئے رویوں سے، منافقوں کے چہرے سے، ان تمام تر شکایتوں سے جو ہمیں غیروں سے ہوتی ہے اور ہمیں اپنوں سے ہوتی ہے۔ ارے دل میں جگہ ہوگی تو پھر دل میں خوشیاں آئیں گی نا۔ اب میں آپ سے دو سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ کسی بڑے ہوٹل میں یا کسی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے جائیں، اور آپ کو کھانے کے لیے وہ پلیٹیں، وہ برتن دیے جائیں جو جس پہ جھوٹا لگا ہو، جو گندگی ہو، کیا آپ کو کراہیت نہیں ہوگی؟ آپ یہ سوچیں گے نہیں کہ بھائی ہر کھانے کے لیے نئے برتن تو نہیں رکھ سکتے، لیکن خدا کے لیے اس برتن کو دھو تو لیتے؟ اور یہی کیفیت اس کپڑے کی ہے جو آپ کا بڑا عزیز کپڑا ہے، اس کے اوپر اتفاق سے کوئی داغ یا دھبا گر گیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کپڑے کو نکال کے دور پھینک دیں گے یا اس کی صفائی کر کے دوبارہ پہنیں گے؟ صفائی کرتے رہنی چاہیے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے استعمال کرتے ہیں اس کو ایسے نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سب چیزوں کی آپ صفائی کرتے ہیں، کپڑوں کی صفائی کرتے ہیں دوبارہ اس کو پہننے سے پہلے، برتنوں کی صفائی کرتے ہیں دوبارہ اس میں کھانے پینے سے پہلے، تو دل کی صفائی کیوں نہیں کرتے؟ یہ دلوں میں بغض اور کینہ رکھے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جن دلوں میں کدورت ہوتی ہے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دل کے اندر جو حسد ہے، جو کینہ ہے، وہ خوشیوں کا راستہ روک رہا ہے؟ وہ آپ کے لاشعور میں وہ حسد، یہ آپ کے لاشعور کا وہ غصہ، کینہ، حسد ہے جو آپ کو چین نہیں لینے دیتا ہے، جو آپ کے خلجان میں مبتلا رکھتا ہے۔ تو پھر کاروبار کہاں سے چلے گا؟ گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ لوگ ایک دوسرے سے کیسے ملیں گے؟ سچی دوستیاں کہاں سے آئیں گی؟ تو آج کا میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ بھائی جہاں اتنی صفائی کرتے ہیں نا گھروں کی، تو دل کی بھی صفائی کرتے ہوئے چلا کریں، اور صفائی ایسے کہ پھر پیچھے کی ساری گندگی کو آپ بھول جائیں، دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اپنا دل تو آپ شفاف کر لیجئے، اس پہ کسی کے خلاف کوئی کینہ ہے، کوئی بغض ہے، کوئی شکایت ہے، صرف ایک ٹھنڈی سی سانس لیں اور کہیں میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے معاف کیا۔ پھر دیکھیے گا کہ خوشیاں کتنی آتی ہیں آپ کے پاس۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔